کشمیریوں کی 75 سالہ جدوجہد اور قربانیوں کی حتمی منزل آزادی، الحاق، خود مختاری یا عالمی ریاست کے حصول کی صورت میں اب ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ مئی 2025 میں مظفر آباد، راولاکوٹ، کوٹلی اور نیلم ویلی میں ہونے والے پرزور عوامی احتجاجات نے آزاد جموں و کشمیر کے عوام میں پاکستانی انتظامیہ کی مالی و انتظامی ناانصافیوں کے خلاف ایک تاریخی رد عمل پیدا کیا۔ ان مظاہروں کی قیادت جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کی، جو بڑھتی ہوئی بجلی کے نرخ، بدعنوانی اور وفاقی کنٹرول کے خلاف متحد عوامی آواز بن کر ابھری۔ اور یہ واقعات نہ صرف مقامی احتجاج تھے، بلکہ ایک وسیع سیاسی بیداری کا مظہر بن گئے، ایسی بیداری جو لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب بسنے والے کشمیریوں کو ایک مشترکہ نصب العین میں جوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یہ لمحہ اس لیے بھی اہم ہے کہ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اگست 2019 کے بعد سے سیاسی حقوق منجمد ہیں، جب بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ اب جبکہ دونوں اطراف کے کشمیری ایک طرف معاشی محرومی اور دوسری جانب سیاسی قید کے شکار ہیں، تو ان کے مابین مشترکہ غیر عسکری اور سفارتی حکمت عملی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 47 مجریہ 21 اپریل 1948 سے جڑا ہوا ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ جموں و کشمیر کے عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ایک آزادانہ ریفرنڈم کے ذریعے کرنے دیا جائے گا، اور بعد ازاں 13 اگست 1949 کی UNCIP قرارداد نے بھی اسی موقف کی توثیق کی، مگر بدقسمتی سے آج تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تاہم 2025 میں اقوام متحدہ کی دستاویز S/2025/84 مجریہ فروری 2025 میں کشمیر کو جنوبی ایشیائی استحکام کا بنیادی عنصر قرار دیا گیا اور سیاسی حل کی نگرانی اقوام متحدہ کے تحت کرنے پر زور دیا گیا۔ اسی سال 5 جنوری 2025 کو پاکستان نے یوم حق خود ارادیت منایا، جہاں اسلام آباد، مظفر آباد اور گلگت میں ہزاروں افراد نے ریفرنڈم کے مطالبے کے حق میں ریلیاں نکالیں، اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے بیان دیا کہ کشمیر کا مسئلہ بین الاقوامی قانون کا امتحان ہے، اور اگر اسے حل نہ کیا گیا تو جنوبی ایشیا میں امن ایک فریب بن کر رہ جائے گا۔ ستمبر 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی 80ویں جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے بغیر جنوبی ایشیا میں دیرپا امن ممکن نہیں، اور کشمیریوں کو ریفرنڈم کے ذریعے اپنا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ اسی طرح OIC رابطہ کمیٹی برائے کشمیر نے جون اور ستمبر 2025 میں اپنے اجلاسوں میں بھارت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور صحافتی آزادی بحال کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان، آذربائیجان کے نمائندے یعقوب ایوبوف اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مشترکہ بیان میں کشمیر کے لیے بین الاقوامی مصالحتی فریم ورک کی تجویز پیش کی۔ علاقائی اور بین الاقوامی شواہد بھی اس جدوجہد کی سنگینی کو اجاگر کرتے ہیں، جیسا کہ 2025 کی فریڈم ہاؤس رپورٹ کے مطابق بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں شہری آزادیوں کی درجہ بندی 100 میں سے صرف 10 ہے، جو شمالی کوریا اور سام کے برابر ہے۔ اور اسی طرح ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مارچ 2025 میں لندن و نیو یارک سے جاری کردہ اپنی رپورٹوں میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انٹرنیٹ بلیک آؤٹس، جبری گرفتاریاں اور صحافیوں کے خلاف مقدمات کی تفصیل پیش کی۔ دوسری طرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی آزادی تو موجود ہے، مگر معاشی خود مختاری محدود ہے، کیونکہ بجلی، وسائل اور محصولات کے 85% اختیارات اسلام آباد کے ماتحت ہیں، اور یہ تضاد یعنی ایک طرف سیاسی جبر اور دوسری جانب معاشی انحصار کشمیریوں کو مشترکہ مزاحمت کے لیے ایک نئے پلیٹ فارم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دنیا کے مختلف خود ارادیتی ماڈل کشمیر کے لیے قیمتی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جیسے کوسوو نے 2008 میں اقوام متحدہ کے مشن کی نگرانی میں سیاسی خود مختاری حاصل کی، جنوبی سوڈان نے 2011 میں اقوام متحدہ کے تحت منصفانہ ریفرنڈم کے ذریعے آزادی حاصل کی، بوسنیا کے 1995 کے ڈیٹن معاہدے نے وفاقی ساخت کے تحت نسلی ہم آہنگی ممکن بنائی، جبکہ اسکاٹ لینڈ نے 2014 میں برطانوی حکومت کے ساتھ ریفرنڈم فریم ورک طے کر کے جمہوری رستہ اپنایا، جبکہ فلسطین اسرائیل اوسلو معاہدہ 1993 نے واضح کر دیا کہ مبہم عبوری معاہدات تنازع کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔
ان تمام مثالوں کی روشنی میں کشمیر کے لیے تدریجی خود ارادیت یعنی ایرنٹ سوورینٹی ماڈل اقوام متحدہ، OIC اور سارک کی مشترکہ نگرانی میں سب سے مؤثر اور قابل حمل حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ کشمیر کے اندر اور باہر اتحاد کی نئی بنیادیں بھی استوار ہو رہی ہیں، جہاں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین ڈاکٹر توقیر گیلانی، راجہ مقصود خان اور صغیر چغتائی جیسے رہنما 2025 میں عوامی تحریک کی علامت بن گئے اور انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف اضلاع میں احتجاجوں کو منظم کرتے ہوئے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اسی دوران سید علی گیلانی کی میراث اور میر وائز عمر فاروق کی قیادت میں بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بھی پرامن مزاحمتی سوچ دوبارہ ابھرنے لگی، جبکہ ڈائسپورا سطح پر ٹورنٹو، لندن، برمنگھم اور نیو یارک میں کشمیری تنظیموں جیسے کشمیر کنسورشیم انٹرنیشنل، ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ اور کشمیر ڈائسپورا الائنس نے 2025 کے دوران کم از کم 17 احتجاجی مظاہرے اور 9 پالیسی فورم منعقد کیے، اور خاص طور پر 5 اگست 2025 کو بلیک ڈے کے موقع پر ٹائمز اسکوائر نیو یارک اور ٹورنٹو کے نیتھن فلپس اسکوائر پر ہزاروں افراد نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کشمیر اب صرف ایک سرحدی تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ ایک انسانی، معاشی اور جمہوری جدوجہد بن چکا ہے، اور اگر کشمیری عوام، سول سوسائٹی اور ڈائسپورا ایک منظم، غیر عسکری اور سفارتی حکمت عملی پر متفق ہو جائیں تو اقوام متحدہ، یورپی یونین، OIC اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے انہیں ایک سیاسی شراکت دار کے طور پر سننے پر مجبور ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے کہا تھا کہ امن کوئی تحفہ نہیں بلکہ اجتماعی شعور اور ذمہ داری سے پیدا ہونے والا عہد ہے، اور اگر کشمیر کے عوام اس عہد کو شعوری طور پر قبول کر لیں تو ایک آواز، ایک مقصد، ایک کشمیر صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت بن سکتا ہے، ایسی حقیقت جو خود ارادیت، انصاف اور امن کے نئے دور کا آغاز کرے۔